جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان میں. ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈر محمد ذاکر، چیئرمین کمانڈر بلڈرز، ذوقی برانڈ اینڈ سی سی آئی پروڈکٹس. بہت ساری چیزیں ہیں جس کو یہ بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ثبات بخاری صاحبہ. یہ دونوں گیسٹ آج ہمارے ساتھ ہیں. بریک پہ ہم تھے. بریک سے پہلے کچن کا سیگمنٹ بڑا زبردست ہوا، اور اب ہم جو ہمارا لائیو کالر کا بینڈ چل رہا ہے، آپ اگر ہمیں کال کریں گے تو چند آسان سوالات کے جواب دے کے ہمارے یہاں سے مختلف گفٹس بھی جیت سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ثبات بخاری سے اور کمانڈر صاحب سے باتیں بھی کرتے رہیں گے. کمانڈر صاحب، اب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے جو چیزیں آپ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آدمی خود کفیل ہو سکتا ہے. اچھا، میں نے سنا ہے کہ خاص طور پہ بچوں کی تعلیم مفت ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں ٹرین کرنے کے لیے، کاروبار ٹرین کرنے کے لیے بازار بھی لگوایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنی کمانڈر سٹی کے اندر ایک دن بازار لگا لیں اور اس سے کچھ پیسے کما لیں، جبکہ بچوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی دیے جاتے ہیں. بتائیے گا سر. جی بالکل. اس وقت تو بالکل فری نہیں ہے ایجوکیشن. جتنے بھی وہاں پہ آرفنز ہیں، مطلب جن وڈوز کو ہم گھر دیتے ہیں 5% فری، تو ان کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہوتی ہے. باقی ہم نے 3 کیٹیگریز بنائی ہیں. جو غریب کا بچہ ہے اس کی فی تقریباً 2000 کے لگ بھگ ہوتی ہے. جو درمیانہ ہے، مطلب انکم وائز ہم نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہے. اور ہائی فی جو ہے وہ امیر شخص جس کا ہم کہتے ہیں 60,000 سے زیادہ انکم ہے. تو اس طرح سے وہ زیرو پروفٹ پہ ہمارا اسکول چلتا ہے. اور جہاں تک تربیت کا تعلق ہے تو تربیت میں 3 چیزیں لازمی ہیں. کمانڈر سٹی کے ہر بچے کے لیے کمپلسری ہے. ایک ہارس رائڈنگ لازمی ہے کیونکہ ہم نے کریجیس قوم بنانا ہے، ٹھیک ہے. سوئمنگ لازمی ہے، اور تیر اندازی لازمی ہے. تیر اندازی آپ کے فوکس کو امپروو کرتی ہے. اچھا. کیونکہ ہمارا بچہ فوکس لوز کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اس نے کرنا کیا ہے. تو ہارس رائڈنگ، تیر اندازی، ہارس رائڈنگ آپ کے اندر کریج پیدا کرتی ہے، تیر اندازی آپ کے فوکس کو امپروو کرتی ہے، اور سوئمنگ از دا بیسٹ فزیکل ایکسرسائز. جی، تو یہ 3 چیزیں کمپلسری ہیں. اس کے ساتھ پھر بزنس بچوں کو سکھایا جاتا ہے. سیٹرڈے بازار منعقد ہوتے ہیں جہاں ٹیچر سپروائز کرتی ہیں بچوں کو، اور وہ خود ارن کرتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بزنس کیا ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی تمام بچوں نے بزنس کرنا ہے. اگر ڈاکٹر بھی بننا ہے تو ہاسپٹل کھولنا ہے، انجینئر بننا ہے تو انڈسٹریز لگانی ہیں، ٹھیک ہے. ٹیچر بننا ہے تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بنانے ہیں. تو بچوں کو ہم نے بزنس کی طرف لے کے آنا ہے تاکہ وہ جابس کریٹ کریں، جابس دے سکے تھے. کہ آج میرے 480 امپلائیز ہیں میرے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. جب میں نیوی میں کمانڈر تھا تو گورنمنٹ کے ٹیکسز پہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ 480 فیملیز کو آج میں فیڈ کر رہا ہوں. رب نے مجھے اس قابل بنایا الحمدللہ. صحیح بات. تو میں چاہ رہا ہوں میری طرح کے بزنس مین بنے کمانڈر سٹی کے بچے، تاکہ کل کو ہزاروں اور لاکھوں میں ہو جائیں گے، اور پھر کسی کو ملک سے باہر نہ جانا پڑے روزگار کی تلاش میں. وہ روزگار ہمارے اپنے ملک میں ہو، بلکہ میں چاہ رہا ہوں پوری دنیا بھر سے سارے پاکستانی واپس آ جائیں کمانڈر سٹی. ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جو آرکیٹیکٹس آپ کے ہیں، جو خاص طور پہ آرکیٹیکٹ نہیں بلکہ کانٹریکٹرز، کمانڈر صاحب نے جو ہے وہ جتنے ینگ لوگ تھے ان سب کو کانٹریکٹر بنا دیا. زندگی بدل دو یوتھ پروگرام. زندگی بدل دو یوتھ پروگرام. انہوں نے کہا کہ جی ہم اتنے 1 کروڑ روپے کتنے بتایا آپ نے کہ یہ 1 سال کے 5 سال میں کروڑ، 5 سال میں 1 کروڑ. ہر ینگ بچے نے 5 سال میں کروڑ پتی بن جانا. ٹھیک ہے. یہ گھر سارے جو لو کاسٹ بن رہے ہیں یہ سب بچے بنا رہے ہیں. اچھا. اور یہ بڑی مطلب یہ گھر صرف آپ بچے بنا رہے ہیں سارے، یعنی یہ کیونکہ جو کانٹریکٹر کا مارجن تھا وہ انہوں نے بچوں کو دے دیا. بچوں کو دے دیا. اور کہا بھائی اتنے لاکھ میں یہ گھر بنانا ہے، اس میں سے یہ آپ کا مارجن ہے، یہ آپ کو دیا جائے گا. آپ ایک دفعہ اس نے ساتھ کام کیا گھر میں، دیکھا کانٹریکٹر، ساری چیزیں سمجھ لی، اب ہر چیز وہ خود بنا رہا ہے. نہیں، میرا جو آئیڈیا ہے نا، دیکھیں ایک فیکٹری ہے نا، فیکٹری کا جو مالک ہے وہ ارب پتی کھرب پتی بن جاتا ہے، لیکن مزدور کی حالت نہیں بدلتی. ٹھیک ہے. میں نے اس مالک کو سائڈ پہ کر دیا، اس سیٹ کو نکال دیا. ٹھیک ہے. انڈسٹریز سے سیٹ کو نکال دیا تاکہ اس کا پروفٹ لوگ ہی اس میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. ہیلو جی، السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. میری آواز سن سکتے ہیں؟
اچھا میرے خیال میں ہماری کال ڈراپ ہوئی ہے. اچھا سبحات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب جیسے اب رمضان المبارک میں تو شوٹنگ کم ہو جاتی ہے, پھر عید کے بعد پھر دوبارہ سے مزید کوئی نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں آپ کے, اور جی کیا کیا نہیں, شوٹنگ کم بالکل بھی نہیں ہوتی. رمضان میں بھی چل رہی ہوتی ہے, چل رہی ہوتی ہیں ویسے ہی, ہاں بالکل ویسے ہی چل رہی ہوتی ہیں, اور جیسے نارمل دنوں میں چلتی ہیں, اور رمضان کے بعد بھی اسی طرح سے چلتی رہیں گی, بس عید کا اسی جو طریقے سے گیپ ہے. چلتی رہتی ہیں. تو بالکل کیسے مینج کرتی ہیں گھر کو اور ریکارڈنگس کو اور ان چیزوں کو؟ ہو جاتا ہے, مطلب شروع سے آپ کو تو پتہ ہی ہے, ہم 15 سال پہلے بھی ہم اکٹھے کام کرتے تھے, اس وقت تو میرا بیبی چھوٹا تھا. بہت, اب تو ہاں ماشاءاللہ اب جوان تو ہو گئے. ماشاءاللہ وہ جوان ہو گیا ہے, اب کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کی. صحیح بات. اور ظاہر ہے گھر سے سپورٹ ہوتی ہے تبھی جو خواتین ہیں وہ باہر نکل سکتی ہیں, کام کر سکتی ہیں, ادروائز بہت مشکل ہوتا ہے. نہیں کر سکتی, بالکل بالکل. چلے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جی. ہلو جی, السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم, میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ وردہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. وردہ بات جی, وردہ بات کر رہی ہیں, کراچی سے بات کر رہی ہیں وردہ, میری آواز سن سکتی ہیں؟ ہیلو, آپ کی آواز سلو آ رہی ہے. جی جی, مجھے بتائیے گا, میرا مائک وہ کیجیے گا. جی وردہ کراچی سے بات کر رہی ہیں, کیا کہنا چاہیں گی؟ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی جی بالکل دیکھ رہی ہوں, بہت اچھی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, کمانڈر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سبات بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے میں سوالات کروں یا آپ کوئی بات کہنا چاہیں گی کمانڈر صاحب سے یا سبات بخاری سے, یہ بتائیے گا. جی آپ کوئز کے لیے کال کر رہی ہیں یا کچھ کہنا چاہیں گی, یہ بتائیے گا مجھے. ان کو آواز دوبارہ ریپیٹ کریے گا. وردہ کوئز کے لیے کال کر رہی ہیں, آپ سے میں سوالات کروں یا آپ جی کچھ جی بالکل کریں. سوالات کروں, آپ کچھ کہنا چاہیں گی کمانڈر صاحب سے یا سبات سے؟ کوئز. میری آواز جا رہی ہے آپ؟ اچھا وہ صرف کوئز میں. چلیے جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آواز سن سکتی ہیں آپ میری؟ چل ہی رہے. وردہ موجود ہیں آپ لائن پہ؟ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے, بہت ہلکی آواز آ رہی ہے. ہیلو جی وردہ, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی موجود ہوں, آپ سوال کریں. جی جی اب آواز آ رہی ہے آپ کی. مجھے یہ بتائیے گا, آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, مجھے سن سکتی ہیں آپ صاف؟ جی آپ سے آپ میں کی آواز جی کٹ رہی ہے. میں آپ سے 3 سوالات کروں گا, 3 میں سے اگر آپ نے 2 سوالوں کو درست جواب دیے تو آپ کو یہاں سے کوئی گفٹ دیا جائے گا. اوکے جی ٹھیک ہے کریں. جی, آپ سے میرا پہلا سوال ہے, مجھے بتائیے گا کہ اسلامی لشکر میں جو مسلمانوں کا پرچم ہوتا تھا وہ کس رنگ کا ہوتا تھا؟ سفید. سفید, بالکل درست جواب ہے, بالکل صحیح آپ نے جواب دیا. اب آپ سے میں دوسرا سوال کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال کو کون سا سال کہا جاتا ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کریے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال کو کون سا سال کہا جاتا ہے؟ وقت محدود ہے, مجھے افسوس ہے, نہیں آپ جواب نہیں دے پائی ہیں. صحیح جواب ہے عام الفیل, ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں. آپ کی آواز سلو آ جی رہی ہے. جی جی, تیسرا سوال آپ سے کر رہا ہوں, مجھے بتائیے گا کہ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کس کے غلام تھے, یعنی کس مذہب سے ایک تعلق؟ یہودی کے غلام تھے. یہودی کے غلام تھے, بالکل درست جواب ہے. 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دے دیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں وردہ کہ یہ واشنگ مشین کے لیے سوال تھے. اگر آپ مجھے ایک سوال کا اور جواب دے دیں, یہ نیلسن پینٹس کی واشنگ مشین یہ آپ جیت چکی ہیں. لیکن اگر مجھے ایک سوال کا اور جواب دیں گی تو میں, کیونکہ کمانڈر صاحب یہاں موجود ہیں, تو میں کمانڈر بلڈرز کی جانب سے یہ موٹر سائیکل آپ کو دے سکتا ہوں. جی لیکن سوال میں ذرا سا, بلکہ 2 میں سے ایک سوال کا جواب اس طرح کر لیتے ہیں, کیونکہ پھر میں تھوڑا مشکل سوال بھی کروں گا. جی کریں آپ سوال. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ سورج گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ سورج گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ اس کیمرے سے لیجیے گا تاکہ یہ کمانڈر سٹی بھی آئے. سورج گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ نماز جی, کسوف. یہ پیچھے سے کوئی آپ کو بتا رہا ہے.
किसी की आवाज आई है, कमांडर साहब क्या कहते हैं, मान लिया जाए? चले घर मेरी मम्मा है। हैं? मम्मा है तो सही है। घर पे कोई बता रहा है तो इसलिए ठीक है। चलें ठीक, वादे कुसूफ पे जवाब दुरुस्त मान लेता हूँ। एक सवाल का जवाब आपने और देना है। जी जी करें आप सवाल। मुझे बताइएगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज अदा फरमाए? कितने हज किए आप सल्लल्लाहु अलैहि हज वसल्लम ने? अदा फरमाए। सोच के जवाब दीजिएगा, कितने हज अदा फरमाए? सिर्फ एक। मैं जवाब दुरुस्त मानता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। एक हज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और बहुत बहुत मुबारक हो। ये कमांडर बिल्डर्स की बाइक आपको दी जाती है। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप लाइन पे रहिएगा, हमारे एमसीआर से आपका नंबर नोट करेंगे और फिर आपको बुलाया जाएगा। ठीक है जी, तो आप लाइन पे मौजूद रहिएगा ताकि हमारे एमसीआर से नंबर नोट हो सके। ठीक है, तो अब कमांडर साहब आपसे जानना चाहूँगा, माशाल्लाह नॉलेज थी इनकी, और ये बड़ी बात है कि वो मतलब पहले वॉशिंग मशीन और उसके बाद फिर वो। अच्छा मुझे बताइएगा सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो मैं भलाई का दूंगा कि जो आजकल के हालात हैं मुआशरे के, और जो तंगियां हम फेस कर रहे हैं, और जो हालात इस मुल्क के हम देख रहे हैं, इसमें जो हम एक किरदार अदा कर सकते हैं ना, वो करना हम चाहिए। करें, बजाय हम इल्ज़ाम देने के, दूसरों को ब्लेम करने के। देखें, हमारे अंदर भी एक लीडर मौजूद है, हम सब के अंदर। बेशक बेशक। हम भी लीड कर सकते हैं, ठीक है। तो तब्दीली शुरू करें अपने आप से। अपने आप से शुरू सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करें, फिर अपने घर को देखें, फिर अपने मोहल्ले को देखें। सही ठीक है? बात। जहां आपकी ज़रूरत है, दूसरों के लिए जीना सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ मैं कमांडर साहब की एक और बात बताना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर मेरा इनके साथ यानी वक्त गुजारना होता है, मैं जाता हूँ उनके पास, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कहते हैं जी कामयाबी का राज सुबह जल्दी उठने में है। जो काम करना है ना, फजर पे उठोगे तो काम होगा। कहते हैं अगर एक टमाटर का या किसी चीज़ का एक ठेला भी अगर कोई शख्स लगाएगा, ये कहते हैं जी मैं लोगों की इमदाद पैसों से नहीं करता, मैं मछली नहीं खिलाता, मैं मछली पकड़ना सिखाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही बात है जी जी। है। ऐसी चीज़ है ना कि आप कहते हैं कि जी क्या कहते हैं, मैं मछलियां तो आप जितनी मर्जी खाते चले जाएंगे, वो बिल्कुल पकड़ना सिखाएंगे, पकड़ना तो फिर वो सिखाएंगे तो मछलियां बांटेगा। फिर आसानी हो जाएगी। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया। सब बात आप कुछ कहना चाहेंगी? बस कहना क्या है, इस कौम को मैसेज तो बहुत लोग दे देते हैं। मोहब्बत से रहें, अपने मुल्क में लोगों के साथ प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ भलाई करें, एक दूसरे की टांग ना खींचे, अपलिफ्ट करें एक दूसरे को। ठीक है, यही ये सबसे मैसेज बड़ी बात है। चलिए ठीक है नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहे मेरे खुशी नशरियात, मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।